رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أرني أنظر إليك لن تراني صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم احترام معززین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بقائے لطف و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصدق ہے کہ مالک کے کائنات نے ہم سب کو امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، بڑا بابرکت مہینہ ہے، رجب شریف کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے، نقل جو روایات کے اندر آیا ہے کہ مالک کائنات کل قیامت کے دن فرمائے گی کہ وہ لوگ کدھر ہیں کہ جنہوں نے رجب کو پایا سبحان اللہ اور میرے لیے میری عبادت کی۔ سبحان اللہ، وہ لوگ کدھر ہیں؟ رجب والے لوگ کدھر ہیں؟ پھر اس کے اندر کثیر تعداد میں اہل بیت پاک کی ولادتیں اور شہادتیں اور مولا علی کی ولادت جس کا ذکر ہم نے پچھلے جمعہ کے اندر کیا تھا، اسی طرح سے پھر اس کی خاص بڑی نسبت میرے اور آپ کے لجپاس کریم نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ سلسلہ معراج کے حوالے سے ہے۔ یہ معراج شریف وہ محبوب اور محب کے درمیان راز ہے کہ جو ایک واعظ اپنے واعظ کے اندر نہیں لے کے آ سکتا، کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے حبیب کی امت میں اجاگر کرنے کے لیے کہ میرا حبیب کتنی شانوں والا ہے، کہ میرا حبیب کتنی شانوں والا ہے، وہ شان ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حوالہ اپنے کلیم اللہ نبی کا دیا۔ میں نے جمعہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ دعا مانگ رہے ہیں، کیا ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ارنی رایتا سے دیکھنا، ارنی نی میں دیکھنا چاہتا ہوں، ربی تجھے، اے مالک تجھے، یہ آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی قربت خاصہ جب اپنے کلیم نبی کو عطا کی تھی، لیکن یہ بھی تو بڑی برکت اور شان والی بات ہے کہ وہ نبی کلیم اللہ نبی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات کلام کرتی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے؟ کلام کرتی ہے۔ اور اس کلام والے نے جب محبت والی سوچ آواز سنی، وہ مالک کائنات کی آواز جو اس کی بے نیازی اور اس کی شانوں کے مطابق ہے، جو میری اور آپ کی سوچ کے اندر نہیں آ سکتی، وہ کہ کتنی رس بھری آواز ہے۔ جب یہ کلام سنا تو شوق پیدا ہوا کہ مالک کبھی یہ آنکھیں تجھے دیکھ لے، کبھی تیرے جلوہ تو کر لے، کہ تیری آواز کے اندر وہ مٹھاس ہے کہ اس جیسی مٹھاس میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اے مالک اتنی تیری حسین ذات ہے، یہ جو شوق ہے نا، شوق، یہ اللہ کے کلیم نبی نے ہر ایک کو سکھایا کہ جب تم مومنوں کی نشانی ہے، توجہ کیجیے گا کہ جب یہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ
جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو واجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی نشانی میں ڈر جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا زادتہم ایمانا، صرف اللہ کے خوف سے ڈرتے نہیں بلکہ ایمان بھی اور زیادہ ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پاک نے فرمایا یہ توکل والے لوگ ہیں، سبحان یہ توکل والے لوگ ہیں۔ ان کی علامتیں بیان کی کہ جن کے سامنے میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، رب کا کلام ہے، اب یہ قرآن کی شکل میں رب کا کلام ہے، ادھر مالک رحمان خود ہم کلام ہے، سبحان اللہ، اور وہ بھی راز و نیاز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے جواب ارشاد فرمائے، وہ فرمائے لن ترانی، لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اے کلیم نبی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کے اشارہ بتایا کہ دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھنے والا کوئی ہوگا، سبحان اللہ، دیکھنے والا کوئی ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اس معراج کی اس بات کو اپنے اشعار کے اندر نقل کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کلام کر کے فرمایا مولا تبارک اللہ شان تیری، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اعلیٰ حضرت کیا فرمائے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی حب کو زیبا ہے بے نیازی، کہ کہیں تو وہ ذوق لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہ کہیں ایک نبی تجھے اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہا ہے، توجہ کا طالب ہو۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کیا، فرمایا مولا تیری ذات پاک ہے، تو شانوں والا ہے، تو عظمتوں والا ہے، تیری بے نیازی ہے، اور یہ تیری ہی بے نیازی ہے کہ کہیں تقاضے ذوق، کہیں کہ تو ذوق لن ترانی، کہ ایک نبی وہ ہے کہ جو دیکھنے کی چاہت رکھتا ہے اور اسے لن ترانی کہہ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھا تو نہیں دیکھ سکتا، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، اور کہیں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جبریل جا براق لے کے جا اور میرے حبیب کو میرے پاس لے کے آ۔ سبحان، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیونکہ وہ کلیم ہیں، یہ حبیب ہے، اور انبیاء کے درمیان مقابلے اور موازنے امت کو حق نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ اکثر لوگ نا توہین کر جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثال آقا علیہ السلام کے حسن کے ساتھ جوڑ کے کم تری کا اشارہ، یاد رکھیے انبیاء کے لیے نقص ہو ہی نہیں سکتا، وہ معصوم ہے۔ سبحان، یہ میں نے کئی جمعوں میں آپ کو کہنا کہ ہمارے اہل سنت کا وہ صحیح عقیدہ، سچا سودا، سچا خالص سودا، یہ جو آج کے بازاری شاعر آ گئے ہیں نا، انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری تشریح کی، اعلیٰ حضرت تھے، سبحان اللہ، ماشاء کہ کہاں پہ انہوں نے اس آئے مبارکہ کی تشریح کی، اور آج کی آج یہ تو رسمی محفلیں ہیں، میں تو انہیں رسمی محفلیں کہتا ہوں، یہ رسم ادا کرتی ہے۔ ایک اب جمعے میں تھوڑے ہیں، زیادہ ہوں تو یہ بات میں ذرا اور توجہ سے کروں کہ جو یہ جتنے محفل نعت کرواتے ہیں، وہ جو ہمارے ادھر سے بیان آتا ہے نا کہ اس کے سلسلہ میں کہیں پہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، تو یقین مانیے یہ جو آج کی رسمی محفلیں ہیں نا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کسی کی مدد کر دو۔ کیوں؟ ایک نہ خان ہے، وہ اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے آپ سے 40,000 30,000 لے رہا، اس نے کیا عشق آپ کو سکھانا، اس کے پاس عشق کا سودا کیا ہے، اس نے کیا آپ کو سکھانا۔ 50,000 لے، یہ دینے والے دیتے اتنے بڑے بڑے اشتہار لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے نامے آ جاتے ہیں، بڑا بڑا
نام آ جاتا ہے، بڑی بڑی تصویر آ جاتی ہے اور بیچ میں لکھا جاتا ہے کہ عاشق رسول، خطیب ملت، فلاں اور فلاں لقب. لیکن میں حقیقت میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں جتنی مرضی لکھتا رہوں اپنے نام کے ساتھ جو جب تک ادھر سے قبولیت نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں. سب سے زیادہ عروج ملا ہے کہ میں معراج کی شکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے اور آپ کے کریم نبی کو، میرے اور آپ کے کریم نبی کو سب سے زیادہ عروج معراج کی رات ملا ہے، اور ملاقات ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے سے کرائی ہے اپنے حبیب کو. تو بھلا اتنی ملاقات، ذرا توجہ کیجیے گا، اتنی ملاقات، اصل میں جن باتوں کی طرف جانا چاہتا تھا وہ بات ادھر سے ادھر جا رہی ہے، میں واپس آتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات، معراج عروج سے ہے اور کمال کا عروج کہ اس کے بعد کسی کے حصے میں نہ آئے یہ عروج، اس کو معراج النبی کہتے ہیں، اس کو معراج النبی کہتے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں گئے اور جا کے کہنے لگے، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، توجہ کا طالب، میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، مولا تیرے لیے وہ لے کر آیا ہوں جس سے تیری ذات پاک ہے. سبحان اللہ، جس سے تیری ذات پاک ہے. اب ذرا توجہ کیجیے، اے حبیب کیا لے کر آئے. اب جاننے والا سائل وہ اللہ تعالیٰ، سوال کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو جانتی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑوں کی بارگاہ میں آنے کے سلیقے اور آداب کیا ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی کے آداب بتائے کہ جب وہاں پہ جایا جائے تو مالک کو کیا پسند ہے. فرمایا حبیب کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا مولا میں عاجزی لے کر آیا ہوں، میں عاجزی لے کر آیا ہوں، عاجزی لے کر آیا ہوں. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو عاجزی پسند ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا پسند ہے، عاجزی. اور اب دوسری طرف توجہ کیجیے، مولا تیرے حبیب کی بارگاہ کے آداب کیا ہے، تیرے حبیب کی بارگاہ کے آداب کیا ہے. فرمایا سنو پھر میرے حبیب کی بارگاہ کے آداب. اور پھر آداب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، میں باقی نہیں، جن کا ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو جب میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز سے پست کر لو، پست کر لو، نیچا کرو. حکم ہے تمہیں، اتنا پست کر لو. اب میں آپ کو جو بات سکھانا چاہ رہا ہوں، یہ میں بات اصل میں ادھر سے لے کر اس مقام کے اوپر اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں حقیقتاً آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عشق رسول ہوتا کیا ہے. عشق رسول نعروں کے ساتھ نہیں آتے، عشق رسول میرے کہنے سے نہیں آئے گا. عشق رسول کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اس بارگاہ کے آداب سیکھنے پڑتے ہیں. اور اس آداب بارگاہ کے آداب جب یہ آیا مبارک آئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی کہ اپنی آوازوں سے اونچی آواز نہ کرنا، تو یہ بدوؤں کے بارے میں آئی تھی. وہ بدو جب بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے تھے تو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کر کے نا باہر سے آوازیں دیتے تھے، جس طرح گھروں میں کسی کو آواز دی جاتی ہے نا، اس طرح سے آوازیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا علاج بھی بتایا، اور ان کا اپنے حبیب کی بارگاہ میں اتنا ادب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ذرا سنیے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک وہ لوگ جو حجرے سے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ایسے ہیں جن کے اندر عقل ہی نہیں ہے. انہیں میرے حبیب کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے.
اللہ پاک نے فرمایا ان عقل ہی نہیں ہے تو ادب کون سکھا دیا؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو آج کے دور کے اندر بچائیں، ادب کون سکھا دیا؟ اس آیت کو بات کرتے ہیں وہ جو افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولنا چھوڑ دیا، بہت کم بولا کرتے، بولنا ہی چھوڑ دیا، آواز اتنی نیچی کر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھی ہوں تو جیسے سرگوشی والی آواز ہوتی ہے نا، اس طرح سے بات کرتے، اور اپنے گھر میں آتے وقت ناخنوں کو جیسے نوک ہوتی ہے نا، اس طرح سے دستک دیتے، اتنا پہرا دیتے کہ کہیں یہ آواز بھی اللہ کے حبیب کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ سبحان ماشاء اتنا ادب ہے، اتنا ادب ہے، اس لیول کا ادب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات۔ اور مجھے یہ بتائیے، آپ جن کو بلا لیتے ہیں، میں گارنٹی سے لوگوں کو جانتا ہوں کیونکہ میں اس چیز کا حصہ رہا، لیکن درد اپنے دین اور اپنے مسلک کے لیے لے کر بیٹھ کے ممبر مصطفیٰ پہ آپ کو کہتا ہوں، ان کا کیا حسن آپ دیکھتے ہیں، گرمیوں میں اے میں بیٹھتے ہیں، میک اپ کروا کے آتے ہیں، ان میں میکسیمم خان وہ ہیں جو میک اپ کروا کے آتے ہیں، انہوں نے کیا آپ کو عشق مصطفیٰ کا سودا ہے؟ جائیں کسی فقیر اللہ والے کے پاس جاؤ بابا اللہ والے کے پاس جاؤ، ادھر جاؤ، ان کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں تمہیں آداب مصطفیٰ سکھائے جائیں گے اور تم دیکھو گے کہ آداب مصطفیٰ ہوتے کیسے، اللہ کے حبیب کی آداب کیا ہوتے ہیں۔ بہرحال لب اور آنکھ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ معراج ہے کیا، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ واقعہ آپ اکثر سنتے ہیں، معراج سے میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، اور اگلے جمعے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی کو دیکھیں گے کہ سبق کیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے، لجپال کریم نبی نے اپنی امت پہ احسان کیا ہے۔ دیکھیے آپ ذرا سنیے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اپنے مالک کی بارگاہ میں گئے تو وہ جانا اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے فرماتے ہیں، مولا اس معراج کا حصہ میری امت کو بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس معراج کا حصہ میری امت کو بھی عطا فرما۔ لجپال نبی، کریم نبی، ادھر جا کے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ سبحان اللہ، اللہ بولے میرے اور آپ کے پاک جا مالک، اے میرے سونے رب، میری امت کو بھی نا معراج کا حصہ عطا کرے، ان کو بھی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ جو انعام اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خاص طور پہ عطا کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے لیے بھی مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک نے درود شریف اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کیا ہے، درود شریف خاص کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا اس کا حصہ میری امت کو بھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقد سوتا لیجیے، اور صحیح حدیث مبارکہ فرمایا جو آپ کا امتی سچے دل کے ساتھ آپ پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، سچے دل کے ساتھ درود شریف پڑھے گا، فرمایا میں رب ہو کر اس پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ اب درود کا معنی رحمت ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک رحمت جو ہے نا، ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات کی، توجہ کیجیے گا، پوری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
آقا علیہ السلام کے آخری امتی آنے تک سب کے صغیرہ اور کبیرہ، سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اکٹھے کر کے ان کو ترازو میں ایک طرف رکھا جائے اور مالک کائنات ایک رحمت کو ایک طرف رکھا جائے تو اللہ پاک کی ایک رحمت سارے گناہوں پہ حاوی ہو جائے۔ اب اللہ پاک ایک نہیں 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 بھیجتا ہے اور کہتا ہے لو میرے حبیب کے درود شریف کا حصہ فیض لو۔ اب یہاں پہ کیا مانگا؟ یہاں پہ فرمایا مولا مجھے نا میری امت کا حصہ عطا کر۔ فرمایا حبیب عطا کر۔ بولا کیا عطا کیا؟ فرمایا جائیں معراج شریف کا آپ کو خاص تحفہ دیتے ہیں۔ اب میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ نماز کیا لیتے ہیں؟ وہ 50 وہ حدیث مبارکہ میں 5 نمازیں آ گئی، 5 نمازیں آئیں، 7 زبان مصطفیٰ سے الفاظ آئے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، نماز مومن کی معراج ہے، الفاظ آ گئے۔ کیوں معراج ہے؟ ذرا توجہ کیجیے گا، جتنے بیٹھے ہیں میرے سبق پہ غور کیجیے گا۔ کیوں معراج ہے؟ کہ جب میں اور آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، کانوں تک ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی ہے کہ مولا ہم نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لی، ہینڈز اپ، سرنڈر۔ جیسے ہوتے ہیں نا گرفتاری دے دینا کہ مولا ہم نے اٹھا لی، کانوں تک لگا لیے، دنیا سے ہاتھ اٹھ گئے، ادھر آ گئے، ہاتھ باندھ لیے تیری بارگاہ کے اندر۔ اب حقیقت نماز یہ ہے کہ بندہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہوگا، ملاقات ہوگی۔ ابھی تو میں اور آپ آئے ہیں نا، میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نماز کی شکل میں کہ نماز ہے کیا، معراج ہے کیا۔ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے یہاں سے کوئی بندہ کہے کہ آپ کو وزیر اعظم صاحب بلا رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، مثال سے اب دیکھیں، جب میں سنوں گا کہ مجھے وزیر اعظم صاحب بلا رہے ہیں، میں تنصیداً کہہ رہا ہوں، تو پھر میں سب سے پہلا عمل کیا کروں گا؟ میں تو جن میں بیٹھا ہوں گا، پہلی تو بات یہ کہ میرے پاؤں ہی زمین پہ سے نہیں لگیں گے۔ اتنا خوش ہوں گا کہ کسی اتنے بڑے آدمی نے مجھے بلایا۔ ذرا توجہ کیجیے گا، یہ عام انسانی حالات میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ادھر تو آپ کو کوئی کونسلر جو ہے وہ بھی بلا لے تو لوگ خوشی کے مارے ہوتے ہیں۔ میں تو بڑی مثال دے رہا ہوں، کیونکہ اب جب وہ بلا لے، اب مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس میں نے 5 منٹ کے لیے جانا ہے۔ اب مجھے توجہ کیجیے گا، سچ بتائیے گا کہ میں بن ٹھن کے جاؤں گا یا میلے کچیلے کپڑے پہن کے جاؤں گا؟ بن ٹھن کے جاؤں گا، جو اچھا لباس ہوگا سب سے میں وہی پہنوں گا۔ اب مجھے بتائیں، جب وہ اور میں آمنے سامنے ہو جائیں گے، میں اور وہ آمنے سامنے، وہ مجھے کہے گا کہ تمہارے پاس 5 منٹ ہے، اپنا مدعا بیان کرو، تمہارے پاس 5 منٹ ہے، اپنا مدعا بیان کرو۔ مجھے بتائیں کہ 5 منٹ کے درمیان ادھر اور ادھر میرا دھیان جائے گا؟ کیا ادھر ادھر میرا دھیان جائے گا؟ یا 5 منٹ اس کے سے جب میں باتیں کروں گا تو کیا مجھے جمائی آئے گی؟ کیوں؟ کہ وہ وزیر اعظم ہے، اس لیے کہ ہماری ایک بادشاہ وقت سے ملاقات ہے، اس لیے یہ بن ٹھن سنورنا، اور وہ ایک دفعہ بلائے، میرے زمین پہ قدم نہ لگیں، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو انبیاء کا بادشاہ ہے، جو سب کا مولا ہے، وہ ایک بار نہیں بابا 5 بار مجھے اور آپ کو بلاتا ہے، اور وقت بھی مقرر نہیں ہے، 5 منٹ والا وقت بھی مقرر نہیں ہے۔
जितना बंदे तेरा जी चाहे सुना, तेरा रब सुनेगा। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरे हबीब ने बताइए कि मुझे पुकारे, जिस वक्त पुकारेंगे मैं सुनूंगा, ना मैं थकूंगा। अब देखिए, अब मैं दूसरी तरफ बात लेकर आता हूं, मेरी और आपकी। चले मैं अपनी तरफ कह देता हूं, है औकात कि मैं अपने रब से हम गुलाम हूं? है औकात हमारी कि हम अपने रब से हम कलाम हो और इतनी गंदगी लेकर जाएं? वजीर आजम के लिए नहा धो के गए, रब की बारगाह में कबीरा सब कुछ ले आए, गुनाह सगीरा ले आए, सारी नाफरमानियां ले आए, सब कुछ उसकी बारगाह में लेके आ गए, सारी गंदगी लेकर आ गए। लेकिन ये करम है उस लजपाल करीम नबी का कि जिसने इतने गुनाहों के बावजूद भी हमें अपने रब का, हमारे मौला का दरवाजा बता दिया। और बता क्या दिया कि अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे हबीब अब सुनिए जरा, ये है मिराज, और ये है मिराज का हिस्सा। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे हबीब औरों के लिए तो साफ सुथरे जाए, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू। सोना अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना, जियो या भी है, जैसा भी है, सगीरा वाला है, कबीरा वाला है, जानी है, शराबी है, जैसा भी है, आ जाए, आ जाए मेरी बारगाह में, आ जाए। सोना तेरे सदके, सोना तेरे सदके। क्या जब वो आएंगे तो क्या करूंगा? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मैं उन्हें मायूस नहीं करूंगा, मैं उन्हें अपनी रहमत से मायूस नहीं करूंगा। वो लेके गुनाह आएंगे, वो बन के जानी आएंगे, वो बन के शराबी आएंगे, हर शय लेकर जब मेरी बारगाह में आएंगे। हबीब सोना, तुझे मिराज की रात वो सजदा तेरी उम्मत के लिए अता किया है कि सुन, अपनी उम्मत को कह कि सजदे में जाके सच्ची तौबा करके गिड़गिड़ा के मुझे पुकार के जब सुबहान रब्बियल आला कह के सर उठाएंगे, मैं सारे के सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ये है मिराज का हिस्सा, ये है सलात मिराजुल मोमिनीन कि मेरी और आपकी मुलाकात है अपने रब के साथ, मुलाकात है। अल्लाह ताला की जात फरमाती है, सोने ओ मेरे बंदे, आ जा मेरे हबीब के उम्मती, तेरे बड़े नाज नखरे हैं। तू कभी ये सोचता ही नहीं है कि जब मैंने रूहों की तकसीम की थी, जब मैंने रूहों की क्या की थी, तकसीम की थी, तो तेरे ऊपर कितना फजल किया था। किसी को हजरत आदम की रूहों में ले गया, किसी को मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, और फरमाया, ओ बंदे, ओ उम्मत मुस्तफ़ा, देखना मेरा फजले अजीम, सारे फजले अजीम कि तेरी रूहों का इंतहाब मैंने अपने हबीब की उम्मत में किया। फिर तुझे इंसान भी बनाया, अपने हबीब का उम्मती भी बनाया, और ए बंदे इतना नाशुक्रा है कि दुनिया के आगे इस तरह से उम्मीदें बांध के रखता है कि ये फलाना साथ देगा, ये फलाना साथ देगा। जो तेरा रब राज़िक है उससे मांगता ही कुछ नहीं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला की ज़ात से नहीं मांगता, ये मेरे लजपाल करीम नबी क्या फरमाती है, मिराज का हिस्सा, जो अल्लाह ताला की ज़ात से नहीं मांगता, अल्लाह ताला की ज़ात ना मांगने की वजह से उससे नाराज हो जाती है, ना मांगने की वजह से नाराज हो जाती है। कोई ऐसा मालिक मुझे बताएं जो ना मांगने से नाराज होता हो, जो ना मांगने से नाराज होता हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फिर मांगते हैं, फरमाया फिर जब वो किस तरह से मांगते हैं। अब ये मांगने का तरीका भी मेरे और आपके लजपाल करीम नबी ने फरमाया कि किस तरह से मांगते हैं कि औरों की जेबों पे नजर ना हो, सिर्फ अपने रब के खजाने के ऊपर नजर हो।
اور اپنے رب کی رحمت میں نظر ہو تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں اتنا عطا کروں گا کہ غنی کر دوں گا، کبھی محتاج نہیں رکھوں گا، اتنا رزق عطا کروں۔ تو یہ معراج اصل میں امت مصطفیٰ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئی ہے نماز۔ اب یہ نماز سیدھی ہو جائے تو سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جب مجھے اور آپ کو ایک تو نماز پڑھنا ہوتا ہے نا، ایک احساس نماز ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ احساس نماز ہو جائے، جب مجھے پتا ہو کہ یار میں نے زور کے وقت اپنے رب کے قریب، اپنے رب کے پاس پیش ہونا ہے، تو میں سوچوں گا یار اپنے رزق میں ڈنڈی نہ ماروں اپنے رزق میں سوچوں گا، کیونکہ میں نے ابھی پیش ہونا ہے، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، پھر میں زور سے اثر تک دیکھوں گا۔ یہ ذرا توجہ کیجیے گا، یہ آخری جملے ہیں۔ پہلا نماز پڑھنا ہوتا ہے، یہ میں قیام نماز بتا رہا ہوں۔ جب زور اور اثر کے وقت مجھے پتا ہے کہ میں نے اثر میں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو میں زور سے اثر جتنے کام کروں گا احساس کروں گا کہ یار ابھی تو جانا ہے، میں نے ابھی ہو کے آیا ہوں، ابھی جانا ہے، کیا منہ دکھاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یاد کر کے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ وہ کون سی نماز روکتی ہے؟ جس کے اندر احساس نماز ہو کہ میں نے جس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر اس کی ماننی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آمین۔